دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسی مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان فائنل شارٹ آرڈر. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس میں ہے کیا، بعد میں پھر اس پر تھوڑا تجزیاتی نظر ڈالیں. یہ 11 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں پہلے 4 صفحات تو اس کے عنوان ہی ہیں کہ فلاں بنام فلاں، اور باقی 7 صفحات پر اس کے 15 پیراگراف پھیلے ہوئے ہیں. ججز نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ 7 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں اور 1 ایک طرف ہے. ان میں کچھ مشترک بھی ہیں ساروں میں اور کچھ مختلف بھی ہیں، لیکن 7 جو جج ہیں وہ متفق ہیں آپس میں، اور انہی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے جو قابل نفاذ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ قاضی صاحب کی جو پٹیشن تھی ریفرنس کے خلاف کہ یہ ملافائڈی ہے، میلس ہے، اللیگلی کلیکٹڈ انفارمیشن پر مبنی ہے، وہ پٹیشن نمبر 17 ہے 2019 کی. باقی مختلف تنظیمیں ہیں وہ کلا کی جنہوں نے اپنی اپنی پٹیشنز دائر کی، اور بعض افراد نے بھی کی ان سپورٹ آف قاضی فائز عیسی. تو لہذا 10-12 وہ ہیں اور 1 یہ ہے. ظاہر ہے بنیادی طور پر ایک ہی کنٹینٹ ہے، ان کا الٹیمیٹ مقصد ایک ہے. تو جو پٹیشن نمبر 17 اور باقی ساری پٹیشنز ہیں، 7 جج کہتے ہیں کہ ہم سب ان کو الاؤ کرتے ہیں، ساری پٹیشنز کو، اور یہ آرڈر کرتے ہیں. اب 7 جج جو ہیں وہ کون سے ہیں، یہ چلو تھوڑا ذہن میں آ جائے کہ ان کے میں نام پڑھ دیتا ہوں. وہ 7 جج ہیں: جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ بینچ کے یا فل کورٹ کے سربراہ تھے، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین احمد. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ، اس میں 2 جج ہیں، یہ سمجھ لیں. ایک جسٹس منصور علی شاہ ہے، ایک جسٹس مقبول باقر ہیں، اور تیسرا گروہ ایک ہی جج پر مشتمل ہے، یا آفریدی. تو یہ 7 جو ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ساری پٹیشنز کو الاؤ کرتے ہیں، یعنی ان کو اجازت دیتے ہیں یا منظور کرتے ہیں، اور مندرجہ ذیل آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. اور آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو کویش کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں قاضی صاحب کے خلاف، اور اس کی بنیاد پر جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز تھیں ان کو بھی ابیٹ کرتے ہیں. دے اسٹینڈ ابیٹڈ، یعنی وہ بھی ختم ہو گئی، جیسے شو کاز نوٹس وغیرہ یہ وہ ہے. اس کے بعد وہ ایک ٹریپ رکھتے ہیں، ایک پھندا انہوں نے تخلیق کیا ہے جو پیراگراف 4 سے 11 پر مشتمل ہے. وہ پھندا یہ ہے، بریفلی سپیکنگ، کہ یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس کے 7 دن کے اندر انٹرنل ریونیو سروس یا FBR، اس کا کمشنر رینک ہے، ایک بندہ جس کی قاضی فائز عیسی کے بیوی کی کیس پر اختیار یا جورسڈکشن ہے، اسی کی جورسڈکشن سمجھی جائے گی ان کے بچوں پر بھی. لہذا وہ کمشنر جو ہے وہ 7 دن کے اندر ان کو نوٹس جاری کرے گا، اور وہ نوٹس لیٹسٹ جو ان کی ریٹرنز ہیں، گوشوارے ہیں انکم ٹیکس کے، ان پر مبنی ہوگا. اس سے پہلے والی جو بھی انکم ٹیکس کی پروسیڈنگز ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی، وہ ختم ہوگی. اب اسی آرڈیننس کے تحت نئی پروسیڈنگز ہوں گی، اور بنیاد ان کے لیٹسٹ جو اویلیبل ریٹرنز ہیں ان پر ہوگی، جو موسٹ پروبیبلی 2019-20 کا ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے ریٹرنز جمع کرائی ہوئی ہیں 2018 سے آنورڈ. اب وہ نوٹس ایشو کریں گے اور یہ جواب دیں گے. ظاہر ہے جو قاضی صاحب کی بیگم ہے اور ان کے بچے، نوٹس سرو ہوگا قاضی صاحب کے سرکاری ریزیڈنس پر، اور سرکاری ریزیڈنس پر کوریئر کے ذریعے یا ادروائز بھیجا جائے گا. اگر وہاں ریسیو ہو جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی بیگم کو بھی مل گیا، ان کے بچوں کو بھی مل گیا، اگرچہ بچے وہاں پر نہیں رہتے، ان کا ایڈریس لندن کا ہے. یعنی بذات خود یہ بھی ایک ڈریکونین سیٹ اپ ہے کہ آپ کسی کو نوٹس پہنچا کہیں رہے ہیں اور ڈیم کر رہے ہیں کہ کہیں آٹومیٹک پہنچ گیا. بہرحال اسی طرح لکھا ہے. اب وہ جواب دیں گے، باقی ڈاکومنٹس بھی ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ جو بھی وہ دینا چاہیں، اور اس کے علاوہ اپنے نمائندے یا وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں، ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں، یا کمشنر صاحب ان کو ان پرسن بلا سکتے ہیں اور سوال جواب کر سکتے ہیں. تو کمشنر صاحب 7 یعنی اس نوٹس کے ریسیو ہونے کے پھر 60 دن بعد
پروسیڈنگز مکمل کر دیں گے. یعنی وہ ہر یعنی دو ان کے بچے ان کی بیگم کو علیحدہ علیحدہ نوٹس ایشو کریں گے ہر پراپرٹی کے اگینسٹ. جو 3 پراپرٹیز ہیں ان کے ایڈریس دیے گئے ہیں. تو وہ انہیں کہیں گے کہ ان کو اکاؤنٹ فار کریں, ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے آپ نے خریدی ہیں. وہ ظاہر ثابت کریں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹ منی لیجیٹیمیٹ انداز میں خریدے گئے ہیں. اگر وہ یعنی جو صورت بھی بنتی ہے وہ ثابت ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کوئی لیکیونا کوئی ڈسکریپنسی ہے یا نہیں ہے, تو 60 دن کی پروسیڈنگز اس میں مکمل ہونی جانی چاہیے 60 دن کے اندر اندر. اور پھر 15 دن کے اندر اندر انہیں چاہیے کہ وہ آرڈر ایشو کریں, یعنی ان پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کریں اور آئیدر وے آرڈر ایشو کریں کہ وہ اکاؤنٹ فار ہو گئی ہیں, اسیسمنٹ مکمل ہو گئی ہے, ان میں کوئی کویسچنیبل چیز نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ان کی جو انکم ہے اس کے کمنشوریٹ ود دیٹ انکم ہے, اس میں ایسی بات نہیں ہے جو ان ایکسپلینیبل ہو. اب اس آرڈر کے بعد پھر یعنی 100 دن کے اندر اندر, ویسے تو لکھا ہے 7 دن, یعنی 75 دن مکمل ہونے کے 7 دن بعد یعنی 82 دن ہو گئے, لیکن الٹیمیٹلی وہ 100 دن تک بھی دے سکتے ہیں. تو وہ 7 دن کے اندر اندر کمشنر صاحب کی جو پروسیڈنگز ہیں اور آرڈر ہیں اس پر مبنی رپورٹ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین اپنے دستخطوں سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکریٹری کو, جو کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہی ہوتا ہے, اس کو بھیجیں گے, اس کے سامنے پیش کریں گے. اور جو ہی انہیں ملے گی وہ امیڈیٹلی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل یعنی چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کو انفارم کریں گے, ان کے سامنے پلیس کریں گے, اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پر غور کرے گی اور جس طرح وہ چاہیں اس کی بنیاد پر یا کسی اور میٹیریل کی بنیاد پر کوئی بھی اوپینین میک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیجیں گی کہ مس کنڈکٹ یا ثابت ہو گیا ہے یا یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے, اور ان کو یعنی ریکمینڈ کریں گی کہ ریموو کر دیا جائے یا سو آن, یعنی قاضی صاحب کو اللہ نہ کرے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اگر وہ 100 دن کے اندر اندر رپورٹ نہیں آتی یا جواب ہی نہیں دیتے, یا جواب دیتے ہیں تو ساتھ رپورٹ نہیں دیتے, اس صورت میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل اپنے طور پر جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے یا وہ جس طرح کی کارروائی چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور وہ کارروائی اپنے طور پر شروع کر لیں. اور اس کو وہ ساری کارروائی کو سو موٹو کہہ رہے ہیں 209 آرٹیکل آئین پاکستان کی دفعہ 209 کے تحت, کہ یہ آج خود نوٹس کی طرح ہے, اور وہ اس کی رپورٹ کی بنیاد پر یا ادروائز جو اوپینین میک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور دونوں پروسیڈنگز یعنی انکم ٹیکس لاز کے تحت اور سپریم جوڈیشل کونسل کی انڈیپینڈنٹ ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل اپنی پروسیڈنگ مکمل کرے گا, انکم ٹیکس اپنی کرے گا, جائے کہ ویسے وہ رپورٹس ان کے پاس جائے گی. لہٰذا انکم ٹیکس لاز کے تحت جو انہیں اپیل کا حق ہے وہ بھی ایز یوزول ہوگا, لیکن کیچ اس میں یہ ہے کہ اپیل کا انتظار نہیں کیا جائے گا. وہ یعنی بے شک اپیل کر لیں, آرڈر غلط ہی الٹیمیٹلی ہو جائے تو اسٹل سپریم جوڈیشل کونسل اپنے طور پر اس سے پہلے بھی فیصلہ کر سکتے. یہ کمال یہ ہے کہ اس چیز پر جو ابھی فائنلٹی اٹین نہیں کر سکی اس پر کوئی مبنی کوئی تک نہیں بنتا. موسٹ پروبیبلی وہ کریں گے اسی بنیاد پر, نام لکھ دیں گے کہ ہم اس پر نہیں کر رہے, ویسے ہی کر رہے ہیں, کیونکہ ادروائز تو پھر وہ گراس انجسٹس ہے, وہ لیکیونا بڑا شدید ہے کہ کوئی تک نہیں بنتا نا, یعنی لان تان بہت ہوگی پھر جی. تو یہ جناب صورتحال ہے, یہ اصل وہ پھندا ہے. اس کے متعلق پھر دوبارہ بات کرتے ہیں, تھوڑی بات یہی آفریدی کے متعلق. یہی آفریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو قاضی فائز عیسی کی پٹیشن ہے اس کو ڈسمس کرتا ہوں, اور باقی جو پٹیشنز ہیں ان کو اسی طرح ڈسپوز آف کرتا ہوں جس طرح باقی 7 ججوں نے کیا. یعنی یہ بھی ایک تھوڑا عجیب بات ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے خلاف ہیں کیونکہ ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ نتیجہ وہی ہے جو باقی ججوں نے نکالا ہے, اگرچہ اس نے باقی پٹیشنز کی بنیاد پر نکالا ہے. انہوں نے قاضی صاحب کی پٹیشن سمیت ساری پٹیشنز کی بنیاد پر نکالا ہے کہ پریزیڈنشیل ریفرنس جو ہے وہ کویش ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب تیسرا گروہ ہے ججوں کا جو منصور علی شاہ اور جسٹس یا اپنا جسٹس مقبول باقر پر مبنی ہے. وہ گویا حقیقی آئیڈیل فیصلہ وہ ہے جو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے قاضی صاحب کی پٹیشنز کو بھی ایکسیپٹ کیا اور باقی پٹیشنز کو بھی ایکسیپٹ کیا, الاؤ کیا ہے, اور وہ اس پیراگراف نمبر 1 کی حد تک متفق ہیں کہ ریفرنس کویش ہو گیا, سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کویش ہو گئیں, لیکن وہ جو پھندا 4 پیراگراف سے 11 تک تیار کیا گیا ہے اس میں وہ پارٹیسپینٹ نہیں ہے, اس کے شراکت دار نہیں ہے, وہ یعنی ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 7 جج ہی ہیں
یہ ساری صورتحال کنفیگوریشن جب میں ان فیصلوں کے دیکھ رہا ہوں تو بڑی خوفناک سی صورتحال نظر آتی ہے کہ سوائے ان 2 ججوں کے مکمل طور پر کوئی بھی قاضی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے بردر ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. جو بھی وجہ ہے وہ دوست نہیں ہیں, دشمن ہیں, یا کسی طاقتور کا چہرہ دیکھ کر اس طرح کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے یعنی کینہ ہے, جو کچھ بھی کہہ لیں, وہ بردر جج کے بہرحال اپوزٹ سائڈ پر کھڑے ہیں, اور طاقتور حلقے بھی ظاہر اپوزٹ سائڈ پر ہیں. اب جو بھی وجہ ہے وہ توان و کراہن ان کے ساتھ ہی ہیں. لیکن یہ 2 جج مقبول باقر اور منصور علی شاہ, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ اب بے شک وہ روایت کے لیے, خانہ پوری کے لیے ہے کہ جب مرغی ذبح سارے باقی کر رہے ہیں تو خیر ہم نیک نامی لے لیتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی نیک نامی بنتی ہے. اب اس کو آپ کمپیئر کریں کہ پانامہ کیس کے ساتھ. جس طرح پانامہ کیس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, لیکن ان مستریوں نے نواز شریف کا نام کندہ کر لیا, یا ان جادوگروں نے ٹوپی سے یہ کبوتر برآمد کر لیا کہ جو نام نہیں تھا اس کو ٹیک اپ کیا, اور جو نام تھے آج تک نہیں پوچھا. کمال ہے نا کہ تقریباً 500 نام تھے اور ان میں نام نواز شریف کا نہیں تھا, تو اس کو پوچھا, باقی کو کبھی نہیں پوچھا, یعنی جو تھے ہی نہیں ان سے پوچھا. کمال ہے. تو بہرحال اس میں 5 ججز تھے, اور پیچھے ان کے جو ڈوریاں کھینچنے والے لوگ, اب وہ مرکز تجلیات پنڈی کے علاوہ ظاہر ہے وہ ٹھگ تھا جس کو میں جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان کہتے ہیں, وہ ڈیم شاہ ہے. لیکن موقع پر سمجھ لیں واردات کرنے کے لیے جو مقرر ہوئے وہ 5 تھے, جن میں کھوسا صاحب تھے, جن میں موجودہ قاضی القضاء بھی تھے, اور باقی کچھ ریٹائر ہو گئے. اب وہ 5 سمجھ لیں, یہ 7 سمجھ لیں. ان 5 میں سے 3 علیحدہ ہوئے, 2 علیحدہ ہوئے, ایک دھول جھونکنے کے لیے انٹرم فیصلہ دیا گیا, جس میں 2 تو مکمل طور پر نواز شریف کے خلاف تھے, اور 3 جو تھے وہ اس پھندا تیار کر کے وہ کہتے تھے تھوڑا انڈائریکٹ مارنا ہے. تو اس میں وہ 3 کی جگہ 7 ہیں. وہ GIT کی جگہ کمشنر انکم ٹیکس یا ان لینڈ ریونیو سروس ہیں, یا FBI ہے, اور وہ جو بعد میں پھر یعنی دیکھیں نا 5 کا بینچ, پھر 3 کا بینچ, پھر 5 کا بینچ, تو وہ پھر دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل گویا وہ آخری 5 کا بینچ تھا, ایگزیکٹلی وہی بن گیا. اب یہ کمال کی بات ہے, جس طرح ادھر سپروائزنگ جج تھا وہ جو ارشد ملک ٹائپ, جس کا بقول کھوسا صاحب بدبودار کنڈکٹ تو اس پر ایک سپروائزنگ جج مقرر کیے گئے جو انہیں ہدایت جاری رکھتے تھے کہ کہیں ادھر نہ ہو جائیں, کبھی کھبے سجے نہ ہو جائیں, جو ہم چاہتے ہیں اسی منزل مقصود پر پہنچے. تو اسی طرح ایک سینس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس, کیونکہ انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے, اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے انتظار نہیں کرنا فائنلٹی آف اپیلز کا, یعنی وہ آرڈر فائنلٹی حاصل کر لیں, لہذا یہ اس سے مماثلت ہے. تو اس میں بھی ایک بالکل چیپ سا فراڈ کیا گیا. فراڈ نہیں, سینہ زوری کی گئی کہ بتائیں جی تمہاری جیب میں کتنے ہیں پیسے, 10,000 جی نکالیں, 9,999 ہے, ایک کم ہے, اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا, 7 کو نہیں رہے, یا 10,000 1 روپیہ نکلا ہے, اس کا مطلب 1 روپیہ آپ نے نہیں بتایا, وہ جھوٹ بولا ہے, 7 کو نہیں رہے. یعنی جو اب تحفہ تحائف یا کوئی بالفرض میں کسی کو پیسے دیتا ہوں, میں اس سے نہیں مانگتا, وہ انہیں توقع ہے یہ مانگے گا نہیں, مجھے میرا ذہن ہے میں نے نہیں مانگنا. بائی کنڈکٹر میں نے ان کو دے دیے, انہوں نے لے لیے, قصہ ختم ہو گیا. یہ کوئی ایسٹ نہیں ہے, لیکن کمال ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس کو بھی ایسٹ بنایا کہ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, نہیں لی, نہ بیٹے نے مانگی نہ انہوں نے لینی تھی. انڈرسٹوڈ ہے, کلچر ہے نا, آخر پاکستانی لوگ ہیں, وہ کون لیتا ہے اپنے بیٹے سے تنخواہ, یا ظاہر ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں بنایا گیا تھا کہ ادھر رہنے کا ایک بہانہ ہے. تو بہرحال اسی طرح ادھر قاضی فائز عیسی کا کوئی تعلق نہیں اس پراپرٹی سے, خود مان رہے ہیں, اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی کو نوٹس نہیں جانا, نوٹس ان کی بیگم اور بچوں کو جانا ہے. مان رہے ہیں, خود جج مان رہے ہیں یہ بات, اور خود یہ بھی بات مانی ہوئی ہے اس پروسیڈنگز کے دوران کہ پراکسیمیٹی جو ہے کہ یہ اتنا قربت کا تعلق ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسی اگر کہیں کہ میری وائف کا ریکارڈ مجھے دیں, تو بائی لا دے آر باؤنڈ ناٹ ٹو گیو دا ریکارڈ. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک نہیں ہے, مختلف ہیں. ظاہر اس پر الیبوریٹ پہلے پروگرام ہو چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے
اس کا پھندا ان کے ذریعے تیار کر رہے ہیں ہو بہو جس طرح نواز شریف کے لیے کیا تھا. لہٰذا یہ جس طرح نواز شریف کا وہ کیونکہ فراڈ ایک طرح سے پہلی مرتبہ اس انداز سے کیا گیا تھا تو بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ شاید یہ نواز شریف کے حق میں ہے. حقیقت میں حق میں نہیں تھا بلکہ ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ٹیکنیک تھی ایگزیکٹلی ادھر. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسی کے حق میں ہے، حقیقت میں حق میں نہیں ہے. حق میں ہوتا تو جس طرح مقبول باقر نے کہا ہے، جس طرح منصور علی شاہ نے کہا ہے، سمپلی ریفرنس کویسٹ دیٹس اٹ. وہ جو ریفرنس سے پہلے بات تھی وہ بحال ہو جاتی. قاضی فائز عیسی ایک نارمل جج کی طرح یعنی بغیر کسی ریفرنس کے ٹینشن کے کام کرتے، لیکن نہیں ہے. انہوں نے پھندا تیار کیا، تلوار تیز رکھی ہوئی ہے، کسی وقت بھی جو 3 مہینے 2.5 مہینے ان کے بعد ان پر برس سکتی ہے. لہٰذا یہ گویا انصاف بھی اب بھی کسی کا یرغمال ہے. کمال تو ایسے لوگوں پر ہے کہ جو محض اپنی کینی کی وجہ سے یا ان کا نیچرل پہچان ہے، یہ ان کی پروکلیوٹی ہے ان کے ڈی این اے میں کہ وہ طاقتوروں کے بوٹ جو ہیں وہ چومنا ضروری سمجھتے ہیں. ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کئی اسباب ہیں کہ اتنا پریشر ڈیولپ ہوا اور اتنا تشت بام جو قاضی صاحب کا دامن صاف تھا سامنے روز روشن کی طرح، تو اس طرح پھر یہ یعنی اٹیک جو ہے وہ کسی حد تک وقتی طور پر ٹل گیا. لیکن انہوں نے ٹریپ اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. کمشنر کی کیا ہمت ہے کہ وہ طاقتور لوگوں جن طاقتور لوگوں کے سپریم کورٹ کے عدل والے بوٹ جو ہیں وہ جھک کے چومتے ہیں، ایک کمشنر انکم ٹیکس کا اسے ان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ وہ وہی کرے گا جس طرح ارشد ملک کو کہیں سے ٹائپ کیا ہوا فیصلہ ملا اور انہوں نے دستخط کیے. اسی طرح یہاں بھی ہوگا، کہیں سے تخلیق ہوگا اور وہ آن کریں گے اور پیش کر دیں گے. اور وہ جو 5 جج سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھیں گے ایکچولی 3 ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی 3-2 کا آ جائے تو اگلے کا سر تو گیا نا. تو عملی طور پر 3 ججوں کے ہاتھ میں یہ بٹیرا آ گیا ہے. اور 3 جج پریشرائز کرنا آل سامری کے نزدیک کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. جسٹس شوکت صدیقی کی بات سن لیں، کتنے لوگ ہیں یہ جرت کر سکتے ہیں ڈیفائی کرنا. لہذا ابھی وہ طاقتیں جو فیض آباد سے کے دھرنے سے فیضیاب ہوئیں اور وہاں تقسیم کرتے ہوئے کرنسی پائی گئیں، وہ شیخ الجاسوس ہیں، وہ شیخ الجبال ہیں اس وقت، اور وہ اگلی یعنی ٹرم میں موسٹ پروبیبلی وہ پر امید ہیں، بلکہ شاید یقین ہے انہیں کہ وہ امیر عساکر بنیں گے. اور اسی وقت جسٹس قاضی فائز عیسی بھی چیف جسٹس بننے کا چانس ہے. تو کون چاہتا ہے کہ اس صورتحال میں قاضی فائز عیسی چیف جسٹس آف پاکستان ہو؟ لیکن وہ کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اب انہوں نے تو چاہا تھا کہ کھوسا صاحب ہی ذبح کر کے چلے جائیں، لیکن پھر بھی سال گزر گیا نہیں ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی یعنی یہ عجیب انہونی دکھا دے. کرونا بھی پھر رہا ہے، جمع تفریق ہو سکتی ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. اور کیا پتہ ہے کہ کنفیگوریشن بدل جائے. وہی آج دیکھ لیں وہ جہنم کا انتظار کر رہا ہے دبئی میں کہ کبھی مکے لہراتا تھا 22 کروڑ لوگوں پر دھونس دھاندلی جماتا تھا. تو یہ ہے صورتحال. ہمارے دوست جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی کریں لیکن محتاط ہو کے. اسی طرح جن دوستوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے ہم وہ بھی قبول کرتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نیک جذبے سے دی ہے. لیکن ہمیں اب بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے. اسی سلسلے میں ایک تازہ ترین نظم ہے، وہ ضرور سنیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو احساسات کی ترجمانی شعروں میں ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا. تو ٹل دیٹ آپ اس کو انجوائے کریں. ہمیں اجازت دیں، زندہ یاد صحبت باقی. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.